What do you love about your sisters? Tell us. تینوں کے بارے میں. اچھا ہے وہ آج سنیں گی. ان تینوں کو بتائیں ایک ایک چیز. نہیں رابعہ یہ میں نے نہیں بتانا کیوں کچھ بھی نہیں ہے ان میں ایسا. So you know it. You know it, right? I am. Who are you most closest to? Fine, I have raised them, but at the same time I have different personalities. So میں گھر پہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بالکل بہنوں کی طرح ہوتی ہوں. تو جب بہنیں لڑتی ہیں نا تو خیر میں نے ان کو سکھایا کہ مطلب میں بڑی ہوں تو مجھے تمیز سے بات کرنی ہے, تو مجھے اس طرح سے نہیں لڑتی ہیں, بٹ یو نو نوک جھونک ہماری اس طرح کی مزے کی باتیں ہوتی ہیں. تو I always tell them کہ I ask them actually کہ بتاؤ تم لوگوں کو کیسا لگتا ہے, تم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ تم لوگوں کی بہن اتنی خوبصورت ہے, تو کیسا لگتا ہے اس خوبصورت انسان کے ساتھ رہنا. They just look at me and they say آپی, and then sometimes I ask them اچھا بتاؤ تمہیں میرے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. Cute. I mean I ask them such stupid things. بٹ یہ اتنے مزے کی conversation بہنیں ایسی باتیں کرتی ہیں. سنو مگر ان کو مزے کی نہیں لگتی نا, مجھے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, ان کو نہیں آ رہا ہوتا. وہ بھی آپ کو تپانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے ورنہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے. I know I think they must. I would like to believe this. Yeah. But coming back to your question, یار مجھے سچ بتاؤں مجھے اب وہ نا اچھی لگتی ہیں. پہلے مجھے لگتا تھا, پہلے I was quite upset when they were growing up. So مجھے لڑکیاں ہیں تو, اور میں تھوڑا سا کنزرویٹیو انسان ہوں تھوڑا سا, you know, especially جب بچے you know when they are growing up تو آپ کے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں you know باڈی میں, اور کہ آپ تھوڑا سا ویئرڈ ایکٹ کرتے ہو. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا اپنی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کو سنبھالنا. یو سی لڑکے بھی نہیں ہیں, لڑکیاں ہیں, اور وہ سب مطلب جوان ابھی بس بچے ہو رہے ہیں. مشکل تھا, میں بہت پینک کرتی تھی. میرے بڑے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو یوز دس ورڈ کہ انزائٹی اٹیکس ہوتے تھے, کیونکہ مجھے ٹو بی آنیسٹ آج تک نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی انزائٹی اٹیکس میں کیا ہوتا ہے. آئی ایم اسٹل کلو لیس. لیکن میں اسٹریس بہت لیتی ہوں چیزوں کا, اور میں پینک بہت کرتی ہوں. تو میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ میں کیسے کیا کروں. دیکھیں جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ ایک 9 ماہ کے پروسیس سے گزرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس پروسیسنگ میں وہ بہت چیزیں سیکھتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے پروان, ماں بھی سیکھتی چلی جاتی ہے. میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میرے ساتھ ماما کی اچانک وفات, اور یہ بچیاں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں ہی ہوں سب کچھ کرنے والا ان کا. تو میں نے کچھ نہیں سیکھا, میں نے بس خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لمحہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے لمبا عرصہ سیکھنے کا, مجھے پلیز فوراً بتائیے کہ میں کیا کروں. اور مجھے غصہ بہت آتا تھا. ابھی تو میں نے اپنے آپ کو بہت سدھار لیا ہے, بہت زیادہ. تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. سو آئی ریممبر ایک دن آئی ٹولڈ مائی سسٹر, جو مجھ سے چھوٹی ہے, آئی ٹولڈ ہر ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. آئی سیڈ لیو. اینڈ دین میری دادی نے مجھے کہا, گاڈ بلیس مائی دادی, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ماما کے بعد. میری دادی نے, میری نانی نے, سو دادی نے میں نے کہا کہ نہیں کیسے, مطلب بچی ہے کس طرح سے تم سے کہہ رہی ہے کچھ. لیکن آئی واز سو فیوریس, مجھے اتنا غصہ تھا اس وقت کسی بات پر, کیونکہ میں نے اس کو 1 دفعہ کہا, بات 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ اس نے بات نہیں مانی. اسٹل مطلب میں بے شک ان کی مدد کر رہی تھی بڑا ہونے میں, لیکن میں ماں والا رتبہ تھوڑی پا سکتی ہوں. مائیں تو بہت چیزیں معاف کر دیتی ہیں, تو میرے میں وہ مادہ تو نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں رہے گی یہاں, یا میں نہیں رہوں گی, اسے میری بات نہیں مانی. اینی وے سو بعد میں کہانی کیا ہوئی, دادوں نے اس کو کچھ عرصے کے لیے چاچو کے پاس بھجوا دیا میرے. When she came back, she was so happy. She said next time کب مجھے سزا ملے گی, because وہاں پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی بچوں پہ, مرضی سے سونا, اٹھنا, کھانا, گھومنا پھرنا. So I was like this is not working out. I mean مجھے سزا کچھ اور سوچنی چاہیے بچوں کے لیے, یہ تو میں نہیں دے سکتی. کیونکہ جو باقی 2 تھیں they were looking forward to it کہ ان کو کب کہا جائے گا کہ نکل جاؤ یہاں سے. I'm like no. تو اس طرح کی بڑی مزے کی چیزیں بھی یار زندگی میں ہوئی ہیں, اور ان مزے کی چیزوں میں معلوم بھی نہیں پڑا, زندگی بھی گزرتی چلی گئی. اب الحمدللہ میں اپنی ماں کو جب ملوں گی تو میں ان کو بتاؤں گی کہ ماما جو آپ کے فرائض تھے وہ میں نے کافی حد تک, جتنی میری جسارت میں کر سکتی ہوں, جتنی میری اوقات ہے, میں نے کچھ پورا کرنے کی کوشش کی. اچھے کیے برے کیے مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل that's the thing. باقی اللہ کی. لیکن ایک چیز تھی جو میں نے نہیں کی, اور وہ تھا اپنا خیال اور اپنے سے محبت. تو یہ مجھے لگتا تھا بیکاز سی می بینگ اے اسٹبن پرسن وچ آئی ایم, آئی سیڈ یہ آپ کا کام تھا, یہ میں نہیں کر رہی. سو میں بھی پلتی چلی گئی. یو سی میں نے اپنے آپ کو نہیں پالا تو کیا ہوا, مجھے اس نے تو پالا نا. Of course. You know. What's the cutest thing جو آپ کی بہنوں نے آپ کے لیے کی on a Mother's Day?
یار میں تو اسی کو گیٹ اوور نہیں کر سکتی رابعہ کہ اگر کبھی انہوں نے مجھے خود سے کارڈ بنا کر دیا اور اس پہ لکھا ہو کہ وی لو یو مدر. روتی ہیں آپ کھول کے کارڈ جب ایسے آتے ہیں؟ I told you I cannot cry in front of them. اکیلے میں؟ Of course. میں جو ہوں دکھتی ہوں میں ویسا بالکل مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے الٹ ہوں, لیکن میں اتنا مضبوط انسان نہیں ہوں. اور ایک اور چیز رابعہ, مجھے لگتا تھا کہ کہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ جو انسان روتا ہے وہ کمزور انسان ہے. اب زندگی کی اتنی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں, جو رو سکتا ہے وہی مضبوط انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر نہیں رہا آپ کو اپنے ایموشنز دکھانے سے. صحیح بات ہے. اگر مجھے کوئی بات بری لگ رہی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ رابعہ ہے یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہے. اگر میں چاہتی ہوں میں روؤں تو میں رو پڑوں گی. تو یہ مضبوطی کی نشانی ہے کہ آپ جو ہیں, جو محسوس کر رہے ہیں وہ دکھا دیں. تو اب میرا یہ ماننا ہے بس اسٹل I cannot cry. کوئی بات نہیں, it will take time. Of course it will. خدا نہ کرے کہ مجھے ایسی چیزیں آگے زندگی میں ہوں. بالکل بھی. لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ ماضی کی کوئی چیز یاد کرنی پڑے تو کم از کم میرے آنسو بہہ جائیں. لیکن وہ آنسو جس پہ آپ مطمئن ہو کہ وہ ٹائم آیا, میں نے اچھا کیا, میں اسے اللہ کی مہربانی اور اللہ کی اطاعت پہ اور اللہ کی بلیسنگس پہ وہ آنسو نکلیں کہ شکرانے کے, وہ ایسے آنسو. اچھا یہ بتائیں رابعہ, جی اب آج کل جو یہ FPWs ہوتے ہیں اور سب کچھ بہت دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سے اکثر جو شو اسٹاپرز ہوتے ہیں, بیکاز یو بین ان دس ماڈلنگ فیلڈ اتنے لمبا ٹائم ہے ماشاء اللہ سے, تو بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹرز جن کا ماڈلنگ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ فائنل وہ ریمپ پہ واک کر ہوتے ہیں. آپ کو کیا پوائنٹ آف ویو ہے belonging to this industry and being so experienced, where do you see this going? آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ like actors walking the runway, جن کو ماڈلنگ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے ریمپ پہ واک کر رہے ہیں. this is same like models acting کر رہے ہیں. So you okay with that? Of course I am fine with that, you know, because لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. But doesn't that, لیکن اس سے ماڈل جو اتنی محنت کرتی ہیں, جو ایک جن کا ایک you know modeling and acting are very two different things. ماڈل کا ایک اپنا ایک اسٹرکچر, ایک طریقہ ہے, ایک you know ان کی ٹریننگ, ان کا وہ علیحدہ ہے. ایکٹرس کا کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ ہے. وہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں ان کی لائم لائٹ کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے جو چیز آپ کی ہے اسے کوئی لے کے جا سکتا ہے آپ سے؟ نہیں. If you have that in you, no one can take that away from you. ہاں, اب جو آپ نے اپنے دماغ میں خود سوچا ہے کہ ایسے سے ہونا چاہیے, دنیا سیڈلی اس پہ نہیں چلتی ہے نا. میں یہ سوچتی ہوں یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا, یہ سب کچھ نہیں. بٹ ہم انڈیویجولس کی بات تو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم تو یہاں پہ ایز اے باڈی چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا. یہاں پہ یہ تو نہیں ہم بات کریں کہ انڈیویجول اے کا حق کسی انڈیویجول سی نے لے لیا. ہم تو ایک مے بی 2 پروفیشنز یا 2 سیگمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو اگر اوور لیپ بھی کیا جا رہا ہے یا مکس بھی کیا جا رہا ہے, مے بی کچھ گائیڈ لائنس ہونی چاہیے. بٹ جیسے بھی جنرلی ماڈلس کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یا فیل ہوتی ہے یا کول, ایوری تھنگ از کول, اور ہم لوگ ایسے ہی ریویورز جو ہیں اور باہر سے بیٹھے کرٹکس فضول کا ڈرامہ کر رہے ہیں اور مرچی ڈال رہے ہیں.